الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حدیث کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھیں۔ ایک حدیث صحیح، اور دوسرے حدیث حسن، اور تیسرے حدیث ضعیف۔ اور یہ بات آپ کو میں سمجھا چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو روایت کرنے والے مصنفین تک جو راوی ہیں اگر سارے اعلیٰ درجے کے ہیں تو ان راویوں کے اعلیٰ درجے کے ہونے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ اگر ان راویوں میں سے مثلا امام بخاری تک، امام ترمذی تک جو درمیان میں واسطے اور ذرائع ہیں، ان میں اگر کوئی ایک راوی خفیف الضبط ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا ضبط کرنے والا نہیں ہے، اس کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے، تو اس حدیث کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی راوی کمزور ہے تو اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ راوی کا ضعیف ہونا، راوی کا خفیف الضبط ہونا، راوی کا اعلیٰ درجے کا ہونا، یہ درمیان کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام یہ اعلیٰ درجے کے، وہاں یہ ضعف وغیرہ حسن اور صحیح یہ نہیں ہوتے۔ تابعین یہ بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ یہ خیر کا زمانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد جو زمانے آئے ان زمانوں میں کوئی راوی اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوتی ہے تو حدیث میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اب دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ سنت حجت ہے اور سنت قابل عمل ہے۔ یہ بات میں آپ حضرات کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے لیے جو چیز واجب العمل ہے اور قابل اعتماد ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ سنت ہے۔ حدیث صحیح ہو الحمدللہ، حدیث حسن ہو تو بھی الحمدللہ، حدیث ضعیف ہو وہ بھی حدیث ہی ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے لیے سعادت، اس کو پڑھنا سعادت، اس کو یاد کرنا سعادت، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ حدیث پر نہیں، عمل سنت پر ہوگا۔ اور یہ بات گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کو سمجھا چکا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میری حدیث کو لازم پکڑ لو، میری حدیث کو عمل میں لے آؤ۔ ایک جگہ بھی نہیں فرمایا۔ جگہ جگہ یہ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ جب یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی
تو گزشتہ جمعہ یہ بات بھی میں آپ حضرات کو سمجھا چکا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت امت کے لیے واجب العمل ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی امت کے لیے واجب العمل ہے۔ اس کا حکم خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تمسکوا بہا، فرمایا خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو، اور داڑھوں سے جو چیز پکڑ لی جاتی ہے پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ یہاں خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں فرمایا اس کو تمسکو، پکڑ لو، اور داڑھوں میں اس کو مضبوط کر لو۔ کتنی سخت تاکید ہے۔ اب خلفائے راشدین کی سنتیں کیا ہیں؟ یہ حدیث نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن سنت ہے، اس پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتوں کو دیکھیے۔ ایک ایک مثال دوں گا، زیادہ تفصیل کا وقت بھی نہیں، ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو لوگ تین طرح کے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو مسلمہ کذاب کی اقتدا کر رہا تھا، اس کی بات کو مان رہا تھا، اور دوسرا طبقہ مسلمانوں کا تھا جو کثیر تعداد میں تھے، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق پر تھے، الحمدللہ۔ اور تیسرا چھوٹا سا ایک طبقہ وہ تھا جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ کے ادا کرنے کے طریقہ کار میں اختلاف کر بیٹھا، صرف ادائیگی میں اختلاف تھا۔ چنانچہ یہ جو پہلا طبقہ تھا مسلمہ کذاب کا، اس کے متعلق تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید کو تلوار دے کر فرمائے جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ ان کا تو قلع قمع کرنے والے خالد بن ولید تھے، ان کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسرا طبقہ تو اپنا ہی تھا۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا طبقہ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو طبقہ تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ ان کی ذریت اور ان کی آل اولاد آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا امیر المومنین آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے قتال اور لڑائی کرنے کا، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے، عصموا منی اموالہم و دماءہم، تو یہ اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے امیر المومنین یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کا خون اور اس کے مال محفوظ، آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے؟ ذرا بات کو سمجھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر اگر یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی بھی دیتے تھے، آج اگر وہ رسی بھی روکیں گے تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ بحث مباحثہ ہوا، آپس میں دلائل کا تبادلہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کو تشفی اور تسلی ہو گئی اور مجھے اطمینان حاصل ہو گیا، شرح صدر نصیب ہو گیا کہ ابو بکر 100% حق پر ہیں۔
چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے اور بڑے سپاہی عمر فاروق بنے. ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ حضرت ابو بکر کی سنت ہے. چنانچہ جب تک یہ دین باقی ہے، جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسلامی حکومت پر یہ سنت ہوگا، واجب ہوگا، ضروری ہوگا کہ وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرے. اور پھر یہاں تک مسئلہ نہیں، آگے چلیے. اسی اصول کے تحت فرمایا کہ اگر کوئی عمل سنت سے ثابت ہو، اگر اس کو کوئی علاقے والے، کوئی بستی اور گاؤں والے، کوئی شہر والے چھوڑیں گے تو ابو بکر کی یہ سنت وہاں بھی لاگو ہوگی. چنانچہ اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں میں. ختنہ سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے. اب اگر کسی بستی والے، کسی شہر اور گاؤں والے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیں کہ ہم ختنہ نہیں کروائیں گے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کے تحت اسلامی حکومت پر لازم ہوگا کہ ان کے خلاف جہاد کرے، جب تک وہ ختنے کی سنت پر عمل نہ شروع کر دیں. دوسری مثال، آذان سنت ہے، سنت سے ثابت ہے. آذان سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے. اگر کسی علاقے کے لوگ، کسی شہر کے لوگ، کسی بستی کے لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم آذان نہیں دیں گے، چنانچہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری بن جائے گی کہ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرے. یہ بھی حضرت ابو بکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالی. چنانچہ یہ اصول نکل آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاعر اللہ میں سے کسی ایک شاعر میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کے مطابق اس کے خلاف جہاد لازم ہوگا. نمبر 2، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد کر دیا تھا. یہ بھی حضرت ابو بکر کی سنت ہے، اور اس سنت کا حکم بھی وہی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا ہے. دین میں اس کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے. اس لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. آگے چلیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. ان کے بارے میں ایک تو وہ حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور دوسرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی. ان الفاظ پر غور کیجئے. فرمایا کہ میرے عمر کوئی معمولی انسان نہیں، اللہ نے ان کی زبان پر اور ان کے دل پر حق کو بنا دیا ہے. ان کی زبان ہمیشہ حق بولے گی اور ان کے دل میں بھی ہمیشہ حق ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عمر کی گویا کہ شہادت دے رہے ہیں، ان کے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اور پھر زبان نبوت نے ایک دوسرا جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر تو محدث ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل پر الہام فرماتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے الہام حضرت عمر پر. نمبر 3، فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان کو بھی جرأت نہیں ہوتی. شیطان بہت دور بھاگتا ہے. اور پھر فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. کتنا بڑی شان. اور آج کا یہ امتی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا نعوذ باللہ کہتا ہے عمر تو غلطی پر تھے، ان کو حدیث سمجھ ہی نہیں آئی.
یہ جملے ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنے، آپ بھی سن سکتے ہیں، اس طبقے سے آپ بات کریں۔ دوسرا جملہ ان کا یہی ہوگا کہ عمر کو کیا پتا، عمر نے بات کو سمجھا ہی نہیں، عمر کو حدیث کا مطلب معلوم نہیں ہوا، عمر بدعتی تھے، نعوذ باللہ، یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، جس کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو، گویا کہ زبان کو حق کا ترجمان بنا دیا، ان کے بارے میں یہ جملے۔ اب ذرا حضرت عمر کی سنتیں دیکھیے اور اس طبقے کو بھی ذرا سوچتے رہیے۔ حضرت عمر کی پہلی سنت 20 رکعت تراویح پر امت کو متفق کیا، اور سارے صحابہ نے اس پر اجماع کیا، اور آج ایک طبقہ کھڑا ہو گیا وہ کہتا 20 نہیں، یہ سنت ہے حضرت عمر کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ میں فرمان عرض کرتا ہوں، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ اور پھر عمر کے کیا کہنے، فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان کو بھی حق کا ترجمان بنا دیا، اور حضرت عمر کا دل بھی حق کا گویا کہ پہرے دار ہے۔ اور عمر محدث تھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل پر حق کا الہام فرمایا کرتے تھے۔ شیطان ان کے قریب آنا تو دور کی بات، جس راستے سے عمر گزر جاتے تھے شیطان وہاں سے جرأت نہیں کرتا تھا آنے کی۔ اس عمر کی سنت ہے، ذرا بات کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ فرمایا کہ 20 رکعت تراویح، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، امت کو اس بات پر متفق کیا اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور اختلاف کرنے والے سارے صحابہ سے اختلاف کرنے والے ہیں، سارے صحابہ سے اپنا تعلق توڑنے والے ہیں۔ یہ پہلی سنت ہے۔ اور دوسری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی لفظ سے جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں وہ 3 ہو جائیں گی۔ یہ 3 طلاقیں دینے والوں کا یہ جو چور راستہ تھا، چور دروازہ تھا ان کا، اس کو بند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ ایک مجلس میں جس نے 3 طلاقیں دیں وہ 3 ہو گئی، اور اس پر بھی سارے صحابہ کا اتفاق ہے۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام کسی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل اور جلیل القدر صحابی کے سامنے بھی ایک عام صحابی کھڑے ہو کر تلوار لہرا کر کہتا ہے، عمر اگر تو نے کجی کی تو میں اس تلوار کی دھار سے تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ حق کا پیکر تھے وہ، حق کا نشان تھے، لیکن جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ حدیث کے مطابق تھا، شریعت کے مطابق تھا، قرآن و سنت کے عین مطابق تھا، اس لیے سارے صحابہ متفق تھے۔ تو مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، لیکن حضرت عمر کو نہ ماننے والا طبقہ آج بھی وہ کہتا ہے 3 نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے عمر کی اتباع کرنا، اس کی سنت میری سنت ہے، اور حضرت عمر کی زبان کو اللہ نے حق کا ترجمان بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سارے اوصاف اعلیٰ درجے کے، اللہ کے نبی تو شان بیان کرتے ہیں عمر کی، اور یہ طبقہ حضرت عمر کی تنقیص کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ بے شمار مسائل ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سنت قرار پائے۔ بطور مثال کے میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 2 کارنامے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ جمعہ کی دوسری آذان اس سے پہلے نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں امت اور انسانیت کی ضرورت کے لیے، فلاح اور بھلائی کے لیے اس کو سنت قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔
ہم نے حضرت عثمان کی سنت کو لازم پکڑ لیا نبی کے حکم پر، اور ایک طبقہ اس کو نہیں مانتا۔ لیکن اگلی سنت دیکھیے حضرت عثمان غنی کی، اگر اس کا یہ انکار کریں تو میرے خیال میں دنیا ہی میں ان کا انجام تام ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری سنت، انہوں نے لغت قریش پر قرآن پاک کو جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ لغت قریش پر قرآن نازل ہوا، اس کے علاوہ 7 لغتوں میں 7 زبانوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت دی گئی، چنانچہ لکھا بھی گیا، پڑھا بھی گیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے بارے میں اختلاف بڑی شدت اختیار کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے لغت قریش پر جو قرآن پاک کے اوراق تھے، جہاں جہاں وہ لکھا ہوا تھا، ان سب کو جمع کیا اور حفاظ صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان کی ایک جماعت تشکیل دی اور پورے قرآن پاک کو لغت قریش پر لکھوا لیا اور لکھوا کر اس کے کئی نسخے بنوائے اور اطراف عالم میں ان کو بھجوا دیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ اس قرآن پاک کے علاوہ جتنے بھی قرآن پاک جہاں جہاں اور جس کے پاس ہیں وہ فوراً جمع کرائے جائے۔ ان سب قرآن پاک کو لیا اور ان کو ختم کر دیا، صرف اس قرآن پاک کو عام کر دیا اور حکم دے دیا کہ اسی قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور آج تک امت اسی کو پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کس کی؟ حضرت عثمان غنی۔ کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کہے جی میں نہیں مانتا، یہ تو لکھا ہے کہ دوسری اذان بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھتے ہیں جی؟ ذرا اس کو بھی کہہ دیں تو یہ قوم ان کو نچوڑ دے گی، ان کا دماغ درست کر دے گی۔ ہم کہتے ہیں جیسے یہ قرآن پاک لغت قریش پر جمع کرنے کی سنت حضرت عثمان غنی کی اور سر آنکھوں پر، اسی طرح اذان جمعہ جو دوسری اذان ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی کی سنت اور سر آنکھوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، 2 تاکیدوں کے ساتھ، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ان 2 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، ایک نمونہ عرض کرتا ہوں بس، ان کی بھی بہت ساری سنتیں ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں۔ ایک لڑائی وہ ہوئی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی میں اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئیں، حضرت علی جیت گئے، ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے بہت سارا مال بھی جمع کر لیا۔ اب جب آپس میں بیٹھے تو کسی ایک نے کہہ دیا علی امیر المومنین، یہ مال غنیمت ہے، اس کو تقسیم کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور بہت زیادہ صدمے میں مبتلا بھی تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور بڑی غمزدہ کیفیت میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک جملہ فرمایا کون ہے ایسا منحوس، یہ ان کے الفاظ ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں، کون ہے وہ منحوس اور بدبخت جو کہتا ہے کہ یہ مال غنیمت ہے اور اس کو تقسیم کرو۔ اگر یہ مال غنیمت ہے تو پھر وہاں سے جو قیدی پکڑے گئے وہ بھی غلام اور باندیاں بنیں گی، مجھے بتاؤ کون ہے وہ بدبخت جو اماں عائشہ کو اپنی باندی بنانا چاہتا ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر اعلان کیا جب 2 مسلمان آپس میں لڑیں تو ان کا مال غنیمت نہیں ہوگا اور ان کے قیدی غلام اور باندیاں نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح عزت مآب ہوں گے۔ یہ حضرت علی کی سنت ہے۔
چنانچہ قیامت تک جو بھی آ جائے، اگر دو مسلمان طبقے آپس میں لڑیں گے تو وہاں مال غنیمت نہیں ہوگا اور کوئی مسلمان قیدی، غلام اور باندی نہیں بنے گا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، حضرت علی کی سنت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے چاروں خلفاء کی سنتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب اگلی بات، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سنت ہے اور یہ حدیث ہے؟ یہ بات تو آپ سمجھ چکے کہ صحیح، حسن اور ضعیف یہ حدیثیں ہیں۔ ان میں سے کوئی حدیث بھی ایسی نہیں جس کو ہم کہیں جی یہ واجب العمل ہے۔ عمل کے لیے ضروری ہے سنت کا ہونا۔ حدیث صحیح ہے لیکن سنت نہیں تو عمل کریں گے نہیں۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو، بعض حدیثیں وہ ہیں جو منسوخ ہیں، بعض حدیثیں وہ ہیں جو کسی مصلحت کے تحت کی گئیں، اور بعض حدیثیں وہ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث سنت ہے یا یہ صرف حدیث ہے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ کلیہ اور ضابطہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس اصول کو سمجھنا سب مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔